السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی ایک سورت ایسی بھی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے؟ جی ہاں، آج ہم اسی خاص سورت یعنی سورۃ السجدہ کے رازوں اور اس کے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم سورۃ السجدہ کے تعارف سے شروع کریں گے، پھر اس کی فضیلت اور شان نزول پر بات ہوگی۔ اس کے جو دوسرے نام ہیں ان کے پیچھے چھپے معنی کو دیکھیں گے، پھر اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا عملی سبق ملتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ آخر سورۃ السجدہ ہے کیا، اور اس کا نام سجدہ یعنی جھک جانے کے عمل پر ہی کیوں رکھا گیا؟ ایک بات واضح کر دیں کہ اس پورے تجزیے میں جو بھی معلومات ہیں وہ مستند تفاسیر اور ماخذ سے لی گئی ہیں تاکہ ہر بات بالکل درست اور قابل اعتماد ہو۔ اچھا، تو کچھ بنیادی باتیں۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فوکس توحید اور آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے پر ہوگا۔ اس میں کل 30 آیات ہیں، اور اس کا نام جیسا کہ ظاہر ہے آیت نمبر 15 سے آیا ہے، جس میں اللہ کے سامنے جھکنے یعنی سجدے کا ذکر ہے۔ لیکن بات صرف نام کی نہیں ہے، اس کی اہمیت بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں اس سورت کو اتنا اونچا مقام آخر کیوں دیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام سورت نہیں تھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کا ایک لازمی حصہ تھی۔ روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام ہی نہیں فرماتے تھے جب تک سورت سجدہ اور سورت الملک نہ پڑھ لیتے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دن کا اختتام اللہ کی عظمت پر غور و فکر کے ساتھ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہفتے کے سب سے مبارک دن یعنی جمعہ کو فجر کی نماز جیسی اہم عبادت کی پہلی رکعت میں بھی اسی سورت کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ اس کے مرکزی پیغام کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ السجدہ تو اس کا مشہور نام ہے، لیکن اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، اور ہر نام اس کے پیغام کے ایک بالکل نئے پہلو سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس کے دو اور نام بہت دلچسپ ہیں۔ ایک ہے التنزیل، یعنی وہ وحی جو نازل کی گئی، جو سیدھا سیدھا اس کے الہامی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا نام ہے المداجہ، یعنی بستر۔ اب بستر کیوں؟ یہ ان سچے مومنوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے بستر اور نیند کو قربان کر کے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان ناموں اور فضائل کے بعد اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس سورت کے مرکزی موضوعات ہیں کیا؟ یہ کن بنیادی عقائد پر بات کرتی ہے؟ یہ سورت سیدھا ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، نبوت کی سچائی اور آخرت کی حقیقت پر زور دیتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا بھی جواب دیتی ہے جو ان عقائد کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان عقائد کو جاننے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ چلیں اب ذرا اس کے عملی اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سورت سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، وحی کا مقصد ہمیں آنے والے کل سے خبردار کرنا ہے۔ دوسرا، یہ یاد دہانی کہ کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تیسرا، یہ کہ اللہ سے ملاقات ایک حتمی سچائی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ چوتھا، یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ فرما بردار اور نافرمان کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی مشکلیں دراصل آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی یاد دہانی ہیں۔ تو گویا یہ سورت ہمیں ایک مکمل فکری سفر پر لے جاتی ہے۔ یہ ایمان کی بنیادوں سے شروع ہوتی ہے اور زندگی گزارنے کے عملی اصولوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس تجزیے کے آخر میں ایک سوال ہمارے سامنے ہے۔ اس سورت میں جو سبق بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا سبق آج کی دنیا کے چیلنجز کے لیے سب سے زیادہ اہم لگتا ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ Join us and register now for online transformation.